السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر، ٹیرو کارڈ ریڈر، فامسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ روحانی عمل بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، روحانی اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں، داؤد جی داؤد۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں شہزاد بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، بڑا آسان، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج جاننا چاہوں گا آپ سے جادو کے حوالے میں، کسی پہ جادو ہوا ہو تو کس طرح کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور جنات کے بارے میں بتائیے گا۔ بڑا چل رہا ہے جنات کے بارے میں بھی کہ جنات کوئی مخلوق ہے اور واقعی ہے، اگر ہے کیا کبھی آپ کا سامنا ہوا ہے؟ کیا آپ نے بھی جنات قابو کیے ہوئے ہیں؟ کوئی حمزات کا وظیفہ بھی ہے، آپ نے بھی کوئی حمزات قابو کیا ہوا ہے؟ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا شہزاد بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی سے جنات کے بارے میں بات کہیں تو سب سے پہلے تو دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جنات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی، اگر جنات نہیں ہوتے تو قرآن پاک میں سورہ جن اتاری گئی ہے، اور سورہ جن اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ پھر جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ انسانوں کے دنیا پہ آنے سے 10,000 سال پہلے ہی اس دنیا میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات ایمان لے کر آئے ہیں، شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے، اور ان کے مذہب ہوتے ہیں، ہر مذہب کے جنات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جی آپ نے کبھی دیکھے یا نہیں دیکھے، تو میرے پاس ایسے بیسیوں روزانہ مریض آتے ہیں، جب ان کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جنات کی حاضری ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کوئی سکھ مذہب کو مان رہا ہوتا ہے، کوئی عیسائی مذہب کو مان رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اس میں جنات کی قسمیں بڑی ہیں، مثال کے طور پہ گدیلے ہوتے ہیں، دیو، پری، مڑی، مسان اور بھوت پریت، یہ بڑی ان کی قسمیں ہیں۔ تو لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ جن ہے، نہیں، جن نہیں ہے، جن کے علاوہ بھی ان کی بیش بہا قسمیں ہیں جو کہ بندے کی زندگی، جو لوگ جادوگر لوگ عملیات کرتے ہیں تو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جادو کی بات کریں، جنات کی بات کریں تو ان کی ڈیفینیشن سب سے پہلے یہ کہ جادوگر کچھ اور ہوتے ہیں، عملیات عمل کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں چلتا کہ جادوگر کیا کرتے ہیں اور عمل کیا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جادوگر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ تو ابلیس کی مدد لیتے ہیں، وہ تو شیطان کی مدد لیتے ہیں، شیطان کے ذریعے مختلف کلام پڑھتے ہیں، اور وہ کلام جو ہوتے ہیں شرکیہ ہوتے ہیں، اور پھر شیطان کے ذریعے جس طرح وہ پھر خون کی بلی دینا، اور ابھی تو پہلے تو یہ تھا، وہ باہر افریقہ میں تو بچوں کی بلیاں دیتے ہوتے تھے، مگر یہاں پہ اب جو ہے وہ کالی مرغی اور الو کا خون، اس طرح اور چیزوں کی، حشرات کی جو قربانیاں دے کے وہ طاقتیں حاصل کرتے ہیں، تو وہ پھر کسی انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ اب جادو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جادو تعویذات کے ذریعے ہوتا ہے کہ کسی کا تعویذ کے اوپر نام لکھ کے، والدہ کا نام لکھ کے جادو کر دیا ہے۔ اور کئی جادو جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جنات بھیجے جاتے ہیں، یعنی کہ مخلوق بھیجی جاتی ہے۔ کئی جنات جو ہے، جادو جو ہے، جس طرح انسان کی ترکیب جو ہے مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے ہے، تو تاثیر کئی جو ہے آبی تاثیر کا جادو، پانی میں جو چیز دفنائی جاتی ہے آبی جادو کر دیا جاتا ہے، اور کسی کا ہوا کا جادو کر دیا جاتا ہے، اور کسی کا جو ہے وہ آگ کا جادو، تو بندشیں لگا دی جاتی ہیں۔ تو جنات کی اور جادو کی حقیقت تو مسلمہ ہے، اور جو لوگ اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی علامات جو ان کو فیل ہوتی ہیں وہ بڑی حیران کن ہوتی ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے اوپر جو ہے کس طرح کی علامات ہوں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اس طرح آپ نے کہا جادو کا اثر ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم جنات کی بات کریں، جنات کسی پہ ایسے تو نہیں سایہ آ جاتا جنات کا، یا تو کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، یا کوئی ان کے مسئلے مسائل کرتا ہے، یا کوئی عمل کسی پہ اوپر جنات کو بھیجتا ہے، تو پھر ہی جنات کسی مخلوق پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ویسے تو نہیں ہوتے۔ ویسے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جنات، انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات انسان سے ڈرتے ہیں، بلکہ اب تو انسان جنات سے ڈرتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے تو اپنے یہاں پہ جب فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں، کئی جنات عاشق ہو جاتے ہیں، مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ وظائف کرتے ہیں، اپنی مرضی کی پڑھائیاں کرتے ہیں، اور پھر ان جنات کو بلا لیتے ہیں، اور پھر جنات جب آ جاتے ہیں پھر ان کے کام خراب ہوتے ہیں، اور جب کام خراب ہوتے ہیں تو وہ پھر واپس نہیں جاتے، اسے رجت کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی مرضی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالنا چاہے۔ بیسیکلی یہ ابلیس، جنات جو آگ سے بنے ہوئے ہیں،
شر شیاطین اور ابلیس کی طاقتیں ہیں، اور جو اس کا بیسیکلی کام تو یہ ہے نا کہ بندے کے کاموں میں مایوسی ڈالنا، بندے کو مایوس کرنا، نیگیٹو کرنا. بندہ جب مایوسی کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر رب کو یاد نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سارے معاملات رکے ہیں. تو ابلیس شیطان جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے جادو اور جنات کے ذریعے. تو جب بندہ کے اوپر جادو جنات ہوتے ہیں تو بندہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر سارے کام رکے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نہ اس کا عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ کوئی اللہ کی مدد لینے کو دل کرتا ہے، نہ صدقہ چلتا ہے. اور ویسے بھی جادو زدہ مریض کی ویسے ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو بندہ جادو زدہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کا بھروسہ بھی کافی ہٹا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ جو ہے کسی ایسے مستند روحانی عمل سے پتہ کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں جادو ہوا، کس نے کیا، اور اس کی علامات جو نظر آتی ہیں اس سے پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے. کبھی ہم میگزین دیکھتے تھے، پہلے تو ہماری دیواروں پر بڑے بڑے اشتہار لکھے ہوتے تھے، میگزین بھی دیکھتے تھے کہ آپ کے جو محبوب ہے آپ کی قدموں میں آ جائے گا، 1 منٹ ایک عمل کروائے، محبوب آپ کی مٹھی میں قدموں میں آ جائے گا. کیا واقعی ایسا پاسبل ہے؟ کسی کو آپ اپنے اوپر عاشق کر سکتے ہیں، محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر تو کالے علم کی طرف جائیں اور اس علم کی طرف جائیں کہ جو کہ جائز نہیں ہے، تو وہاں پہ تو عمل تو ہوتے ہیں، 3 دن کا عمل، 1.5 دن کا عمل، 2 دن کا عمل، وہ شیطانی طاقتیں کام تو کرتی ہیں، مگر ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس سے اچھا بندہ جائز کام کرے. مثال کے طور پہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے کام رکے ہوئے ہیں، کسی کے کاروباری ایشوز ہیں، جاب کے ایشوز ہیں، اور گھر میں فساد ہے، تو وہاں پہ بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے قرآن اور سنت کے ذریعے اگر کر لے، وہ زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے. اگر ہم نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد اپنی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کو سنواریں گے، تو اس کا دونوں جہاں میں فائدہ ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عمل ہوتے ہوں گے جو لوگ کرتے ہیں، مگر اگر کام ہو بھی جائے تو اس کا انجام بہت غلط ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے، محبوب آپ کے قدموں میں آ سکتا ہے؟ بالکل ایسا پاسبل ہے، اور ایسا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے. ایسے کئی بیش بہا معاملہ جو ہے وہ میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے کام نہیں ہوتے تھے اور انہوں نے ایسے اعمال کر کے اس طرح کی، جن کی شادی جن کی نہیں ہوتی تھی انہوں نے کیے ہیں ایسے کام. مطلب اپنی مرضی سے جس مرضی لڑکی کے ساتھ انہوں نے اپنی شادی کی ہے. داؤد بھائی، اس سے تھوڑا سا آپ سے پوچھوں کہ کیا کوئی کسی بندے کا رزق بھی بند کر سکتا ہے؟ اس پہ بھی جادو کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حالات خراب کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل، جادو میں رزق جو ہے وہ باندھا جاتا ہے. کاروبار کے جگہ پہ بندش لگ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جس جگہ پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر لوگ زمین پہ بندش لگا دیتے ہیں. جب بندش لگتی ہے، جادو ہوتا ہے، تو لوگ وہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں. آئیں تو ان کا دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ دوڑ جاتے ہیں. نہ صرف کاروباری معاملات میں بندش لگتی ہے، لوگ گھروں میں بندش لگا دیتے ہیں، گھر کی چگاٹ پہ بندش لگا دیتے ہیں. جہاں رشتے لینے آنے والے جو لوگ رشتہ لینے آتے ہیں تو ان کا دل ہی نہیں کرتا، ایک دفعہ آئیں تو تمہارا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ لوگ جو ہے وہ فضا میں بندش لگا دیتے ہیں، گھر کی فضا کے اوپر عاملین یا جادوگر لوگ. اور بندہ پڑھائیاں کر کر کے تھک گیا ہوتا ہے، تو اوپر ساری فضا پہ بندش لگی ہوتی ہے، تو گھر کے معاملات ڈسٹرب رہتے ہیں. اسی طرح لوگ کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، صحت تباہ کر دیتے ہیں، اور شادی جو ہے وہ روک دیتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہے وہ جادو سے ممکن ہوتی ہیں. کوئی ایسا عمل ہے، کوئی عام بندہ، ہمارے جاننے والے ویورز جاننا چاہیں، وہ اپنے اوپر کوئی عمل ہوا ہو، کوئی آسان آپ وظیفہ، کوئی حل بتا سکیں جس سے ان کی بندش ٹوٹ سکے اور وہ کوئی ان کا راستے کھل سکے؟ سب سے پہلے تو جادو اور بندش کی علامات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. جس بندے کے اوپر جادو جنات یا بندش لگی ہوتی ہے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، جسم بوجھل پن رہتا ہے، کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، اور خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے گھر میں آنا، بچوں کا مر جانا، بچوں کا پیدا نہ ہونا، اور نیگیٹیوٹی رہنا، کام نہ ہونا، مایوسی رہنا، لڑائی جھگڑا کرنے کو دل کرنا. تو یہ کافی علامات ہیں. تو اگر اس طرح کی علامات محسوس ہوں تو سب سے پہلے تو بندے کو اپنی زندگی میں صبح اور شام کی مسنون دعائیں رکھنی چاہیے، اور مسنون دعائیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینی چاہیے. خاص کر اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ روزانہ صبح اٹھ کے
پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. اس کے علاوہ کچھ نقش ہوتے ہیں, کچھ تعویذات ہوتے ہیں, اگر جسم کے اوپر بد اثرات ہو تو ان کو مل کے جلایا جاتا ہے جس سے نیگیٹیوٹی دور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگربتی کا عمل ہوتا ہے, اگربتیاں پڑھ کے پھونک مار کے جلایا جاتا ہے, جو فضا پہ بندش لگی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, وہ کٹتی ہے. اس کے علاوہ چراغ جلایا جاتا ہے, چراغ کے دھوئیں سے جو انرجی نکلتی ہے اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اینڈ پہ اسی حوالے سے کوئی میسج ہو عام لوگوں کے لیے تو ضرور شیئر کریں. میسج شہزاد بھائی سب سے یہ ہے کہ پہلے جب بھی آپ صبح اٹھ کے پانی لازمی تھوڑا سا لے کے اس کے اوپر قرآن آیات پڑھ کے دم کر کے پئیں, اور اس کے بعد جب گھر سے نکلیں تو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں, اور جب رات کو سوئیں تو حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھ لینی چاہیے. داؤد بھائی تھینک یو سو مچ. مجھے اور داؤد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.